رہی، جمی رہی. اور سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بہت اچھے سے سنو یہ بات، جو مال میں نے یہاں کمایا تھا اگر تم اس کو لے جانے سے منع کرتے ہو تو یہ سارا مال قربان ہے محمد کے غلاموں، محمد کی غلامی اور محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ مقابلہ تھا حقیقت سے. تو حقیقت سے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم صدق اللہ العظیم. پوری دنیا میں مذہب اسلام کے ماننے والوں کی حقیقت و حیثیت اور ان کی ایمانی کیفیات، ایمانی صورت یوں کہہ لیں کہ ایمانی صورت کا، اسلامی صورت کا اب حقیقت سے مقابلہ ہے اور اس کا سامنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی چیز اپنے اندر دو طرح کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اس کی صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے. صورت کا مقابلہ جب کبھی حقیقت سے ہوتا ہے تو صورت پاش پاش ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں حقیقت ٹھہرتی ہے. چنانچہ صورت اور حقیقت ان دونوں میں بڑی مشابہت کے باوجود ایک بڑا فرق ہوتا ہے. آپ غور کریں اور روزمرہ کی زندگی میں ایک مثال لیں. مثال یوں لیں کہ آپ نے مٹی کے پھل دیکھے ہوں گے. چنانچہ موسم گرما ہے اور آم کا موسم شروع ہو چکا ہے، تو اسی سے ایک مثال لے لیں کہ ایک پھل ہے، آم ہے، جو مٹی کا بنایا گیا ہے. اس کی ظاہری جو شکل ہے، ظاہری جو صورت ہے وہ بالکل مانند آم ہے، لیکن اس میں ذائقہ نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، رس نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس میں نہیں ہیں، لیکن یہ آم کی شکل ہے. اب جب اس آم کی شکل کے مقابلے میں آم کی حقیقت کو لایا جائے گا تو اس صورت کو کوئی قبول نہیں کرے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مردہ عجائب خانے ہوتے ہیں وہاں آپ کا جانا ہوا ہوگا، یا آپ نے وہ بچوں کے کھلونے کے طور پر بنائے گئے جانور جن میں بھوسا بھر کر ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ شیر ہے، یہ چیتا ہے، یہ گیدڑ ہے اور یہ بھیڑیا ہے، اور وہ ماں باپ بچوں کو بطور کھلونے کے لا کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کسی بچے نے اپنے باپ سے یہ گزارش کی اور اس کا اصرار کیا کہ وہ شیر لے گا، اور بھوسا بھرا شیر باپ نے اس کو دلا دیا. وہ اس سے فائٹ کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے، اس سے مقابلہ کرتا ہے. اگلے دن جب وہ اپنے اسکول جاتا ہے یا دوستوں سے ملتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے کہ کل میں نے اپنے پاپا کے ساتھ جا کر ایک شیر لیا اور پھر اس شیر کے ساتھ میری یہ اس طرح کی سرگزشت ہے اور یہ صورتحال واقع ہوئی ہے. لیکن اس بچے کے سامنے جو شے پیش کی گئی ہے وہ صورت شیر ہے، حقیقت شیر نہیں ہے. حقیقت شیر جب اس صورت شیر کے سامنے آئے گی تو پھر اس صورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد صورت معدوم ہو جائے گی. چنانچہ صورت کے مقابلے حقیقت کے مقابلے صورت کبھی نہیں ٹھہرتی ہے، اور صورت کے ہونے پر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقت کے ہونے پر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. چنانچہ یہ بھوسا بھرا شیر آپ کے میرے سامنے آئے تو فرق نہیں پڑتا،
اور اگر حقیقت کا شیر کسی اچھی سے اچھی کوالٹی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے جس کا اے سی بہت دمدار ہو اور کسی عام شاہ راہ سے آپ گزر رہے ہوں، اچانک سامنے شیر آ جائے، باوجود اس کے کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے کولنگ کا مزہ لے رہے ہیں اور پسینے کا نام و نشان دور دور تک نہیں ہے، حقیقت شیر کا جب سامنا ہوگا تو اندر بیٹھے ہوئے بندوں کو باوجود اے سی چلنے کے جو صورتحال واقع ہوگی اس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے، اس کیفیت کو سمجھ پانا مشکل ہے جو کیفیت حقیقت کے سامنے آ جانے سے واقع ہوگی۔ اس وقت پورے عالم اسلام کا مقابلہ ہے ان کی صورت کا حقیقت سے۔ یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی جو اسلامی صورت ہے، میرا اور آپ کا جو اسلامی ڈھانچہ ہے جو صرف صورت پر مبنی ہے، اب اس کا مقابلہ حقیقت سے ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح جیسے صورت کے ہونے پر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقت کے ہونے پر کچھ اور ہوتی ہے، جیسے صورت کے مقابل ہم ٹھہر پاتے ہیں اور حقیقت کے مقابل ٹھہر نہیں پاتے، عالم اسلام کا منظر نامہ کچھ یوں واقع ہو رہا ہے کہ جن میں ایمانی حقیقت ہوگی، ایمان کی حقانیت ہو، اسلام کی حقانیت ہوگی اور ایمانی حقیقت سے جو لوگ لبریز ہوں گے، جن مسلمانوں میں ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جائے گا، وہ کفر کے مقابلے ٹھہریں گے۔ جو صورت والے ہوں گے وہ ٹھیک اس طرح جیسے حقیقت شیر سامنے آ جاتی ہے تو حالت دیگر گوں ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت معدوم ہو جائے گی، وہ بندے ختم ہو جائیں گے۔ وہی ٹکے گا جو حقیقت کا حامل ہوگا، وہ نہیں ٹکے گا جو صورت کا حامل ہوگا۔ صورت والا اسلام حقیقت والے اسلام سے جب ٹکرایا ہے تب صورت والے اسلام کو میدان چھوڑ کر فرار ہونا پڑا ہے۔ صورت والے اسلام کا مطلب صورت والے مسلمان جو اسلامی صورت کے ساتھ جیتے ہیں، اسلام کی حقیقت کے ساتھ نہیں جیتے ہیں۔ اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کو اگر دیکھیں تو آپ کے اپنے ملک سے پوری دنیا کا منظرنامہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، اور اپنے ملک ہی کی بات نہیں، آپ اپنے شہر دہلی کو لے لیجئے تو آپ کی اپنی دلی کے منظرنامے سے آپ کو پوری کائنات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں وہی ٹھہرے گا جو حقیقت کے ساتھ ہوگا، جو صورت کے ساتھ ہوگا وہ کسی صورت نہیں ٹھہرے گا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو جب آپ دیکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے اور پورے طور پر واضح ہو گئی ہے 14 صدی پہلے۔ میرے آقا کے اصحاب نے اس کو واضح کر دیا، جو لوگ صورت کے ساتھ ہوں گے وہ نہیں ٹھہریں گے اور جو حقیقت کے ساتھ ہوں گے وہ ٹھہریں گے۔ ان کے سامنے کفر کی بڑی سے بڑی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، وہ بے معنی ہوگی۔ جس آدمی کو ایمان کی حقیقت حاصل ہے، جس بندے کو اسلام کی حقیقت حاصل ہے، جس کو محمد الرسول اللہ کے عشق کی حقیقت حاصل ہے، جس کو اللہ کے محبت کی حقیقت حاصل ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے مقابلے نہیں ٹھہر سکتی، اور جس کو ان تمام کی صورت حاصل ہے وہ دنیا کی کسی ادنا طاقت کے سامنے بھی نہیں ٹھہر پائے گا۔ اب یہ طے کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ کس شکل پر جی رہے ہیں، صورت کے ساتھ جی رہے ہیں یا حقیقت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ صورت جب کبھی حقیقت کے مقابلے آئی ہے تو اس کو ٹوٹنا پڑا ہے۔ صورت کبھی حقیقت کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی۔ جب صورت حقیقت کے مقابلے آئے گی تو اس کو شکست کھانا پڑے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ صورت کی بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی جائے گی وہ عمارت تہو بالا ہو جائے گی اور وہ زمیں بوس ہو جائے گی، اس عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور حقیقت کے مقابل کتنی بڑی طاقت ہو، کتنی بڑی پاور ہو، وہ اگر حقیقت سے ٹکرائے گی تو چونکہ حقیقت ہے، لہذا وہ
راہ استقامت کے حامل انسان کی مانند اپنی جگہ کھڑی رہے گی، ڈٹی رہے گی، اور ٹکرانے والی طاقت اس سے پاش پاش ہو جائے گی۔ اور یہ عالم حقائق کا مجموعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں ہر ایک شے کی ایک حقیقت رکھی ہے۔ چنانچہ مال کی ایک حقیقت ہے، اس کی محبت طبعی اور اس کی خواہش فطری ہے۔ اگر حقیقت نہ ہوتی تو اس سے متعلق احکام اللہ کی طرف سے نازل نہ کیے جاتے، اس میں کشش ہے۔ اولاد ایک حقیقت ہے، اس سے طبعی محبت اور فطری تعلق ہوتا ہے۔ اگر اولاد کی حقیقت کوئی نہ ہوتی تو شریعت میں اس کی پرورش اور نگہداشت کے احکام و فضائل اللہ کی طرف سے نافذ نہ کیے جاتے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر شے کی جیسے حقیقت ہے ویسے اس کی ایک صورت ہے، اور صورت کا مقابلہ جب کبھی حقیقت سے ہوتا ہے تو وہ پاش پاش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارا آپ کا مقابلہ، ہم چونکہ صورت کی کیفیت کے مسلمان ہیں، اسلام کے خول کے ساتھ جیتے ہیں، جب کبھی ہمارا مقابلہ کسی بڑی طاقت سے ہوتا ہے اور کفر ہمارے مقابل کھڑا ہوتا ہے اور وہ آ کر ہم مقابل ہوتا ہے، تو پھر ہم دائیں بائیں نکلتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اپنے لیے بچنے کی وجہ جواز تلاش کرتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا سبب نہیں ہوتا ہے کہ ہم صورت کے اسلام کے ساتھ جیتے ہیں، حقیقت کے اسلام کے ساتھ نہیں جیتے ہیں۔ اور اگر ہم 14 صدی پہلے جائیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام کے یہاں حقیقت کا اسلام تھا، تو بڑی سے بڑی طاقت نے ان کو آزمایا، اور ایسے نازک موڑ پر آزمایا جہاں مضبوط چٹانوں کے ٹوٹ جانے کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے جو اس موڑ پر، اس گھڑی میں اور اس نازک پوزیشن میں ایسے راہ استقامت کے حامل بن کر کھڑے رہے، ایسے راہ استقامت کے مسافر ثابت ہوئے کہ زمین ان کی دوسری نظیر لانے سے قاصر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، مکہ المکرمہ کی زمین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حقیقت کے لوگ ہیں، یہ صورت کے لوگ نہیں ہیں، یہ حقیقت اسلام کے حامل افراد ہیں، یہ صورت اسلام کے حامل افراد نہیں ہیں، یہ حقیقت ایمان کے لوگ ہیں، یہ صورت ایمان کے لوگ نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی تربیت گاہ سے نکلے ہوئے افراد ہیں، ان کے قلب و جگر میں محمد کا دین بسا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی آنکھ صبح و شام محمد الرسول اللہ کا دیدار کرتی ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر اپنا سب کچھ محمد الرسول اللہ کے قدموں پر نثار کر دیا ہے۔ وہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ایک ایسی گھڑی، ایسا موقع، ایسی نازک پوزیشن کہ کفار کے آپ ہاتھ لگے، اور کفار نے یہ طے کیا کہ وہ آپ کو پھانسی دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھانسی کا پورا نظام تیار کیا، تختہ دار بنایا، اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے پہلے وہ طرح طرح سے ٹارچر کرتے رہے۔ چاروں طرف سے نیزوں کی نوکوں نے ان کو نوچنا شروع کیا، برچھیوں نے ان کے جسم کو چھلنی کرنا شروع کیا۔ وہ صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور اس پوزیشن میں کہ تیر ہیں، تلوار ہیں، نیزے ہیں، برچھیاں ہیں، اور وہ سب ان کے جسم کو لہو لہان کیے ہوئے ہیں، کفار کے نرغے میں پھنسے ہیں، حقیقت اسلام کے ساتھ جیتے ہیں۔ عین اس پوزیشن میں اب قریب تھا کہ وہ خبیب کو پھانسی دیتے، اب قریب تھا کہ وہ خبیب کو اس دنیا سے اس دنیا کا مسافر بنا دیتے، اب قریب تھا کہ خبیب کی جان لے لی جاتی، اب قریب تھا کہ خبیب کو پھانسی چڑھا دیا جاتا۔ عین اس حالت میں ایک کافر یہ کہتا ہے، ایک ظالم یہ کہتا
ہے، ایک مشرک یہ کہتا ہے خبیب سنو، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ من ذالک تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھانسی دے دی جائے اور تمہاری جان بچ جائے؟ جی ہاں، وہاں صورت نہیں تھی، وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ حقیقت کے ساتھ جیتے تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور ظالموں کی جماعت سنو، تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد عربی کو پھانسی دے دی جائے، اللہ کی قسم مجھ خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا جسم محفوظ ہو، سلامت ہو اور میرے محمد کے پاؤں کے تلوے میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ صورت کا مقابلہ حقیقت سے ہو رہا تھا، یہ کفر حقیقت سے ٹکرا رہا تھا، صورت سے نہیں ٹکرا رہا تھا، یہ کفر اس طاقت سے ٹکرا رہا تھا جو حقیقت کے ساتھ جیتے تھے، جو حقیقت ایمان کے حامل تھے۔ چنانچہ ایسے راہ استقامت کے وہ اللہ کے بندے حامل اور کہیے کہ اس کے مسافر ثابت ہوئے کہ دنیا ان کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ اور اگر آپ اس سے آگے بڑھیں تو یہ جان کا مسئلہ ہے، یہ اپنی جان کا مسئلہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے آگے کے نقوش بھی چھوڑے ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ المکرمہ میں ہجرت کر کے روم سے آئے تھے، حضور کے دست اطہر پر، آپ کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا، آپ کی چوکھٹ کو قبول کیا اور مکہ مکرمہ میں تاجرانہ حیثیت سے زندگی گزاری، مال جمع کیا اور بڑے درجے کے مالدار ثابت ہوئے۔ چنانچہ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مکے کے ظالموں نے آپ کو روکا اور روک کر انہوں نے آپ سے یہ بات کہی، صہیب تم جب اس زمین مکے پر آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، تمہارے پاس کسی طرح کی دولت نہیں تھی، تم نے جو کچھ کمایا ہے اس زمین سے کمایا ہے، یہ اس زمین نے تمہیں دیا ہے، تم تو کنگال یہاں آئے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، لہٰذا اب جب تم بے دین ہو کر، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب جب تم بے دین ہو کر محمد کی غلامی کو اختیار کرتے ہوئے مکے کی زمین چھوڑنا چاہتے ہو تو یہاں کا کمایا ہوا مال، یہاں پر جمع کی ہوئی دولت تمہیں یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ پھر ایک مرتبہ حقیقت سے مقابلہ ہو رہا ہے، یہ پھر ایک مرتبہ کفر کی طاقت حقیقت سے ٹکرا رہی ہے، یہ پھر ایک مرتبہ ظالموں کی جماعت ان افراد سے، ان اللہ کے بندوں سے پنجہ آزمائی کر رہی ہے جو حقیقت ایمان کے ساتھ جیتے ہیں، صورت کے ساتھ نہیں جیتے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت اسلام اپنی مقابل حقیقت پر غالب آئی، ان کی حقیقت اسلام صورت اسلام پر غالب آئی، یا کہیے کہ کفر کی طاقت پر غالب آئی، اور صورت اسلام ہوتی تو حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، یہ حقیقت اسلام تھی، اس لیے ڈٹی رہی، جمی رہی۔ اور سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بہت اچھے سے سنو یہ بات، جو مال میں نے یہاں کمایا تھا اگر تم اس کو لے جانے سے منع کرتے ہو تو یہ سارا مال قربان ہے محمد کے غلاموں، محمد کی غلامی اور محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مقابلہ تھا حقیقت سے، تو حقیقت سے جب مقابلہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ صورت ٹھہر نہیں سکتی، صورت حقیقت کے مقابلے شکست کھا جائے گی۔ مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے، عالمی منظر نامہ آپ کے سامنے ہے، آپ روزانہ نیوز 24 بھی دیکھتے ہیں، آج تک بھی دیکھتے ہیں، اب تک بھی دیکھتے ہیں، کل تک بھی دیکھتے ہیں، ABP بھی دیکھتے ہیں، اور کہیے کہ جناب والا BBC بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سے نیوز چینل ہو سکتے ہیں جو عالمی منظر نامہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور ملک کی صورتحال سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رونا رونے سے، جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ماتم کنا
گناہ ہونے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی نوحہ خانی سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر آنسو بہانے سے کہیں بہتر ہے، کہیں نہیں از حد ضروری ہے اور انتہا سے زیادہ ضروری ہے، اور یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ طے کر کے اٹھیں کہ آپ کس اسلام کے ساتھ اس زمین پر جینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صورت اسلام کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو موب لنچنگ ہوگی، اگر آپ صورت اسلام کے ساتھ جئیں گے تو کفر آپ پر غالب آئے گا، کفر کی حکمرانی ہوگی، کتوں کو حکومت دی جائے گی، ان کا غلبہ ہوگا، ان کو طاقت حاصل ہوگی اور انہی کا سکہ روا ہوگا، اور وہ اس زمین پر آپ کو جس طرح چاہیں گے اس زمین پر وہ آپ کو ماریں گے، کاٹیں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے، آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اس لیے کہ صورت اسلام کبھی کسی طاقت سے نہیں ٹکراتی ہے۔ لہذا حقیقت اسلام پیدا کیجئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اعلان کر چکا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ہم ان کو اس زمین پر حکومت دیں گے جیسے ان سے پہلوں کو ہم نے حکومت دی ہے۔ آپ کا بھلا نہیں ہوگا سیاست سے، آپ کا بھلا نہیں ہوگا تجارت سے، آپ کا بھلا نہیں ہوگا منڈی سے، زراعت سے، آپ کا بھلا نہیں ہوگا، آپ کے لیڈران آپ کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ جن پارٹیوں پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جن لیڈران کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بہت یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں ہو سکے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ خالی ایک راستہ ہے اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کا ہے، اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہے۔ کونسلروں کا تو ذکر کیا کیجئے، ودھائک کو چھوڑیے اور بات کیجئے ایم پی کی اور پھر وزراء کی اور پھر وزیر اعظم کی۔ اگر آپ اس زمین پر سیاسی اکھاڑے میں اتر کر چند ایک ایم ایل اے اور ایم پیز بنا لیتے ہیں تب بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس زمین پر کامیابی کی دو راہیں اب باقی رہ گئی ہیں۔ نمبر ایک ہے اپنے آپ کو حقیقت کا مومن بنا لیجئے، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمارا آج جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے اس تقاضے کی تکمیل کیجیے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی کانگریس کا حامی ہو یا عام آدمی کا، یا وہ پھر ادھر ایس پی کا ہو، بی ایس پی کا ہو، یا ادھر لالو کا ہو، کالو کا ہو، یا کوئی اور ہو، بہت اچھے سے سن لیجئے، یا پھر اس زمین پر 70 سال حکمرانی کرنے والی پارٹی ہو یا موجودہ بی جے پی حکومت ہو، کوئی آپ کا بھلا نہیں کرے گا۔ ان لیڈران سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ طے ہے۔ مت پڑھیے کسی کے قصیدے، مت پڑھیے، مت کیجیے کسی کی چمچا گیری۔ اس زمین پر کوئی ہو، لیڈران کچھ نہیں کریں گے۔ اور اس وقت جو ہندوستان میں بے بسی ہے، لیڈران کی جو بے بسی ہے وہ قابل رحم ہے۔ ان سے بڑا محتاج کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بے بس کوئی نہیں ہے۔ میں بہت واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سمجھ لیجئے اچھے سے، اور نوجوان مخاطب ہیں بہت اچھے سے سمجھو، اگر تم نہیں بدلو گے ہندوستان نہیں بدلے گا، تم نہیں بدلو گے قوم مسلم کا بھلا نہیں ہو سکتا، تم نہیں بدلو گے اس زمین پر مسلمان کا چراغ نہیں جل سکتا۔ اس لیے کہ مسلمان یہاں صورت کے ساتھ جی رہا ہے، حقیقت کے ساتھ نہیں جی رہا ہے۔ یہ چند ایک معروضات رکھی ہیں، رات کو سوئیے گا مت، انٹرنیٹ بند کیجئے گا، موبائل کنارے رکھیے گا، سر دھنیے گا، عقل پکڑیے گا، دماغ پر زور دیجئے گا، کہنے والا کیا کہہ کے آپ سے جا رہا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو حقیقت کے ساتھ کھل کر آئیے، صورت والے کبھی نہیں جیتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، حقیقت نصیب فرمائے۔